السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صلوات بار دیگر صلوات عزیزان محترم، اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے کل جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا یہ اس کی دوسری مجلس ہے۔ ہم نے اس بات کو بتایا کہ پروردگار عالم کی جو نعمتیں ہیں وہ بے نہایت ہیں، انکاؤنٹیبل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں اپنی نعمتوں کو دو دو کر کے بیان کیا۔ اب دیکھیے سورہ رحمان ہم پڑھتے ہیں، سورہ رحمان، لیکن معصوم نے فرمایا کہ سورہ رحمان پڑھنے کا ادب کیا ہے۔ سورہ رحمان کے مخاطب دو ہیں، گروہ جن و انس۔ یہ جملہ جو آتا ہے فبے ای آلاء ربکما، کما سے مراد جو ہے وہ تم دو یعنی گروہ جن و انس۔ پس اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی سورہ رحمان کی تفسیر کرنے کی۔ اندر آ جائیے، یہاں جگہ ہے، اندر آ جائیے، صلوات پڑھیں محمد والا۔ تو میں نے اس جملے کی اس طرح سے ترجمہ کیا، پس اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے جاؤ گے؟ کنٹینیویشن ہے، جھٹلاتے جاؤ، جھٹلاؤ گے نہیں ہے، جھٹلاؤ گے تو ایک دفعہ جھٹلاؤ گے، جھٹلاتے جاؤ گے۔ اب یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ 31 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے جملہ سورہ رحمان میں، 31 مرتبہ۔ اب ہم لوگ جو ہے وہ ڈیٹ طریقے سے قرآن پڑھ لیتے ہیں، سورہ رحمان پڑھ لیتے ہیں، نہیں، یہ قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے، اور اس کو رسپانس کے ساتھ، جواب کے ساتھ معصوم نے فرمایا جب بھی اس جملے پہ پہنچو کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم کہو میں اپنے رب کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاؤں گا، میں اپنے رب کی
تو 31 مرتبہ جب آپ بولیں گے نا کہ میں اپنے رب کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاؤں گا تو مقام شکر سے زیادہ قریب ہو گئے. انسان ناشکرا ہے تو اسے پروردگار نے شکر کرنے کا طریقہ سکھایا کہ جب بھی یہ جملہ آئے تو تم نے بولنا ہے میں اپنے رب کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاؤں گا. تو بھائی جو رب کی نعمتوں کا اعتراف کرنے والے ہیں انہیں حسین کہتے ہیں، اور جو جھٹلانے والا ہے اسے یزید کہتے ہیں. کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ. صلوات پڑھ دے محمد. دعائے عرفہ میں امام حسین نعمتوں کا بیان کر رہے ہیں، نعمتوں کا اعتراف کر رہے ہیں، اور جو سب سے بڑی نعمت ہے نعمت نبوت اس کو جھٹلانے والے کو یزید کہتے ہیں. تو دیکھیے یہ سورہ رحمان ہے. سورہ رحمان پڑھنے کا ادب بھی میں نے آپ کو سکھا دیا. تو ہم نے کل یہ بیان کیا کہ پروردگار کی یہ سنت ہوئی کہ دو کر کے نعمتوں کو بیان کیا. شمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. اور جب مشرق تو کہا مشرق بھی دو، رب المشرقین والرب المغربین. پھر دریا بھی دو دریا جب ملتے ہیں تو ان سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. تو یعنی جب علی و فاطمہ ملتے ہیں تو ان سے حسن و حسین اس دنیا میں آتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد تو جب پروردگار کی یہ سنت ہے کہ اس نے پیدا کیا تو دو سے جو ہے وہ جوڑوں کے ذریعے سے خلقناکم ازواجا، جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا. پوری کائنات کا نظام آپ دیکھیں آئنس بھی دو ہوتے ہیں، پلس اور مائنس. تو جب ہر چیز دو پہ ایگزسٹ کر رہی ہے، اللہ کی سنت دو پہ ہے، تو نبی کریم کیسے اکیلی کتاب چھوڑ کے جاتے ہیں؟ لہٰذا فرمایا میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اطرت میں رہنے پہ. بے شک. سبحان اللہ. صلوات پڑھ دے محمد. کیا کہنے؟ واہ واہ. تو کہا کہ یعنی ایک کتاب اور دوسرا صاحب کتاب، ایک کتاب اور دوسرے وارث کتاب. وارث کتاب چھوڑ کے جاؤ. تو دیکھیے توریت اتری، توریت اتری تو اس میں آئے کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور. ہم نے توریت کو اتارا، اس میں دو چیزیں تھیں، ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. توریت اتری تو اس میں کتنی چیزیں تھیں؟ دو چیزیں، ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ. جب انجیل اتاری، مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ہم نے انجیل دی تو اس میں بھی دو چیزیں تھیں، ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. تو بھئی توریت اترتی ہے تو دو چیزوں کے ساتھ، انجیل اترتی ہے تو دو چیزوں کے ساتھ. تو یہ قرآن اکیلا تنہا کیوں اتر رہا ہے؟ کیا کہنے؟ حضور کو جو ہے وہ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ یہ جبریل امی اترے ہیں یا کوئی شیطان جو ہے وہ جبریل کی صورت میں اتر گیا. یہ ہو سکتا ہے؟ ممکن ہو سکتا ہے؟ نہیں. کہا کہ قد جاکم، جب توریت اتری تو اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. انجیل اتری، ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. تو کہا قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دو چیزیں آئیں، ایک نور آیا، ایک کتاب مبین آئی. ایک نور آیا، دوسری کتاب مبین آئی. تو دیکھیں حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے، کوہ طور پہ حضرت موسیٰ چڑھے اور وہاں آپ 40 دن تک، 30 دن کے لیے بلایا تھا اور 40 دن تک مناجات کرتے رہے اور پھر توریت کو اتارا. یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں.
میں ایک مثال دوں ان بچوں کے لیے. مثال کے طور پر مجھے کسی کو پک کرنا ہے. اب اگر وہ جوان ہے یا بہت زیادہ کوئی اہم شخصیت نہیں ہے تو میں اسے کہوں گا یار تم روڈ پہ آ کے کھڑے ہو جانا, مین روڈ پہ, میں وہیں سے جو ہے گزروں گا اور تمہیں لیتا ہوا چلا جاؤں گا. کہوں گا یا نہیں کہوں گا؟ اور بڑی شخصیت ہوگی تو میں گھر کے دروازے پہ آؤں گا اور ہارن بجاؤں گا اور انتظار کروں گا کہ وہ اتریں تو پھر میں ان کو لے کر کے جاؤں گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ حضرت موسیٰ کو جب توریت دینی تھی تو کہا طور پہ آؤ, اور جب آیت تطہیر اترنی تھی تو فاطمہ زہرا کی چادر میں 5 تن جمع ہوئے اور آیت تطہیر اتر گئی. بے شک سبحان اللہ. یہ فرق ہے کہ محمد مصطفیٰ کو طور پہ نہیں بلایا, بس چادر فاطمہ زہرا میں جمع ہو گئے تو آیت تطہیر اتر گئی. بس یہ 5 تن ایک ساتھ ہوئے اور اللہ کی راہ میں کچھ ہدیہ کیا تو سورہ دہر اتر گئی. تو یہ مقام ہے موسیٰ کا اور یہ مقام ہے پنجتن پاک کا. بے شک سبحان صلوات پڑھ دے محمد والا. دیکھیں ایک میں آپ کو, کیونکہ میں نے اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے گفتگو کی تو کل اس آیت کریمہ کو میں نے آدھا پڑھا تھا, آدھا حصہ پڑھا تھا اور شروع کا حصہ نہیں پڑھا تھا. تو آج میں اس آیت کریمہ کو جو اللہ کی نعمت سے متعلق ہے مکمل کروں, اور ہمارے درمیان بھی اسے پڑھا جاتا ہے اور اس سے لوگ جو وہ غلط استفادے کرتے ہیں, تو ضروری ہے اس کو سمجھنا. ایک مرتبہ ہدیہ کر دیں. برائے خوشنودی قائم علی محمد صلوات. لیکن سورہ آل عمران کی آیت 103 ہے, مشہور آیت کریمہ, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو, تفرقہ نہ کرو. تو ہمارے یہ بھائی لوگ جب اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں تو ولا تفرقوا پر جب پہنچتے ہیں تو ہماری طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہم ہی فرقہ واریت کر رہے ہیں. ہمارا تو یہی پیغام ہے, تم سب مل کے علی ابن ابی طالب کا دامن تھام لو تو سارے ایک ہو جاؤ گے اور سارے نجات پا جاؤ گے. بہرحال یہ تو میں نے جملہ آپ کو ہدیہ کیا, ابھی میں آیت کریمہ کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. تو کہا کہ تم سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفریقہ نہ کرو, فرقے نہ بنو. تو اسلام میں فرقہ واریت نہیں, اسلام میں شیعہ سنی نہیں ہے. یہ باتیں تو کہہ دی جاتی ہیں, لیکن ذرا آ کے دیکھیں نا, اسی آیت کریمہ کے ذیل میں ایک حدیث نقل کی گئی جو متفق علیہ ہے فریقین کے درمیان. شیعہ سنی دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا کہ حضور نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کی قوم, یہ بات یاد رکھیے گا, حضرت موسیٰ کی قوم ضرور آتی ہے بیچ میں. اب یہ کیوں آتی ہے یہ ابھی میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو. حضرت موسیٰ کی قوم میں 72 فرقے ہوئے اور حضرت موسیٰ کی قوم میں 72 فرقے ہوئے اور امت محمد 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی اور صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا, باقی سارے دوزخ. یہ بات کہی کہ تم فرقہ واریت نہ کرو, فرقے نہ بناؤ, تفریقہ مت پھیلاؤ, لیکن ساتھ ساتھ یہ بتا دیا کہ امت محمدی میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 فرقے ہوں گے. تو 73 فرقے ہوں گے. اب میرا سوال یہ ہے کہ کون سا فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں دوزخی ہوں, اور فرقہ یہی کہتا ہے کہ میں جنتی ہوں, لیکن جنتی صرف ایک فرقہ ہے. یہ توجہ ہے یا نہیں؟
تو آپ کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے جس سے آپ یہ ثابت کر سکے کہ جنتی کون سا فرقہ، یہ واضح کر سکیں عالم اسلام پہ، امت محمدی پہ، کہ کون سا فرقہ جنتی ہے، کون سا فرقہ نجات پائے گا۔ تو پیغمبر نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے، تو نجات کی کشتی حسین ہے، جو حسین کا دامن تھامے گا وہ فرقہ کامیاب ہو جائے گا اور باقی فرقے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو ہم شیعوں کا یہ افتخار ہے، یہ امتیاز ہے کہ ہم نے حسین کا دامن تھاما ہے۔ ہم حسین کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ حسین کی مجلس برپا کرتے ہیں، آپ نے حسین کا دامن تھاما ہے، تو جو حسین کا دامن تھامے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو کشتی نجات میں سوار ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور باقی جو ہے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ یہ بہت یعنی اہم چیز ہے سمجھنے کی۔ اور اس کے بعد آیت آگے بڑھتی ہے، میں تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو، اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس نعمت کے نتیجے میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، تم اس نعمت کے نتیجے میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ ہم دیکھیں نعمت تو بہت سی ہوتی ہے، زر بھی نعمت، زمین بھی نعمت، اور زن بھی نعمت۔ اب میں آپ کو مثال دوں، بہترین سسٹم کی گاڑی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یہ ایسی اللہ کی نعمت ہے جس سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے کہ آپ کہیں گے مجھے چاہیے، وہ کہے گا مجھے چاہیے، میں کہوں گا مجھے چاہیے۔ اب تینوں کو نعمت ایک ہے اور تینوں کو چاہیے، تو تینوں چھین جھپٹ کریں گے، اس سے جو ہے وہ جھگڑا ہوگا، دشمنی ہوگی۔ تو جس سے دشمنیاں پیدا ہوں وہ بھی نعمت ہوتی ہے، اور جو دشمنیوں کو ختم کر دے، محبت میں تبدیل کر دے، وہ بھی نعمت ہوتی ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ تو ہم یہی یعنی بتانا چاہتے ہیں، جملہ آپ کو آیت کریمہ سمرائز کر کے وائنڈ اپ کر کے آپ کو دے رہا ہوں کہ وہ نعمت، ہم صحابہ کے مخالف نہیں ہیں، نہ ہم صحابہ کی توہین کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں عالم اسلام کو، امت محمدی کو، کہ جو نعمت فرقہ واریت کو، فرقے ہونے سے امت محمدی کو روک سکتی ہے، فرقہ واریت کو ختم کر سکتی ہے، اس نعمت کو محمد اور آل محمد کہتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آل محمد، اہل بیت محمد اور آل محمد، اس لیے کہ آل محمد سے الگ نہیں ہے، انہی کا حصہ ہے، انہی کا ٹکڑا ہے، انہی کے پارے تن ہیں۔ حسن و حسین، علی و فاطمہ، ان کی نسل میں 11 امام، مہدی آل محمد تک۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو نعمتیں ہمارے درمیان ہیں ان سے فرقہ واریت ختم نہیں ہوگی، پیسے سے ایک نہیں کر سکتے امت محمدی کو، ریاست سے، تشدد سے، طاقت سے، زر سے، زمین سے امت محمدی میں اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا، بلکہ اتحاد پیدا ہو سکتا ہے تو حبل اللہ المتین کو مضبوطی سے تھام کر ہو سکتا ہے۔ تو وہ حبل اللہ جسے پکڑ کے، جسے تھام کر تمام مسلمان ایک ہو جائیں اور فرقہ واریت ختم ہو جائے، تو وہ نعمت جو فرقہ واریت کو ختم کرتی ہے اسے خاندان نبوت کہتے ہیں۔
خاندان نبوت وہ نعمت ہے. تو نعمت کو پہچانے آپ. قرآن مجید میں جب نعمت پڑھیں تو نعمت ہے. قرآن مجید میں بھی تشابہ ہے, متشابہ آیات ہیں نا. تو ایک جگہ نعمت کسی معنی میں ہوگی, ایک جگہ نعمت, یہاں پہ نعمت نبوت کے معنی, نبوت و ولایت. یہ نعمت کا تسلسل ہے جو امت کو ایک کر سکتا ہے, جو ان کو ہلاکت سے بچا سکتا ہے. میں ایک جملہ کہہ کے یہ آیت کریمہ کے حوالے سے, آپ تھک تو نہیں گئے, میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ ایک مرتبہ جو صلوات ہدیہ کر دیں, بلند صلوات بھیجیے. دیکھیں آخری آیت کریمہ کے جو آخری سے, غور سے سنیے آپ, مجلس حسین ہے, ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو. کنتم علی شفا حفرۃ من النار, تم دوزخ کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے میں تو اس مکتب کا ایک چھوٹا سا ذاکر ہوں, بی نے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ تم دوزخ کے دہانے پہ کھڑے ہوئے تھے, تم تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہوئے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا, اللہ نے تمہیں اس سے نجات دی. تو بی نے یہاں پر ایک جملے کا اضافہ کیا, فَأَنْقَذَكُم بِأَبِي مِنْهَا, اللہ نے میرے بابا کے توسط سے تمہیں ہلاکت سے, تباہی سے نجات عطا فرمائی. میں تطبیق کروں, ایک دو تطبیق کروں گا اگر آپ کی اجازت ہو. صحیح ہے. تم محمد مصطفیٰ نے تمہیں نجات کا سامان کیا, اس کے بعد پھر تم نے اس نعمت کو بھلا دیا. دیکھیں ابھی بھی متوجہ نہیں ہے نعمت کی طرف, نعمت کو بھلا دیا. تو پھر کیا ہوا؟ پھر یزیدیت آ گئی, ملوکیت آئی, پہلے خلافت آئی, خلافت راشدہ آئی, پھر ملوکیت آئی, پھر اس کے بعد یزیدیت آئی. تو پھر تم دوزخ کے دہانے پر کھڑے تھے, پروردگار نے تمہیں حسین کے توسط سے بچا لیا اور تمہاری نجات کا سامان کیا. صلوات پڑھ دیں محمد والے. حسین کے ذریعے سے, حسین کے ذریعے سے. آپ یہ دیکھیں پاکستان جب اہل بیت کی طرف تھا اس کا رخ, پاکستانی ریاست کا, پاکستانی اداروں کا اہل بیت سے توسل کرتے تھے, تو یہ پاکستان کہاں تھا؟ آج اہل بیت سے منہ پھیر رہے تو پاکستان ٹوٹ رہا ہے. اب یہ ہدیہ کر رہا ہوں, اللہ کی کتاب ہے, اور یہ اللہ کی کتاب زندہ کتاب ہے. اگر اس پہ عمل کرو گے, آج میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ, اور امام کا واسطہ دے کر, امام مہدی کا, اپنے وقت کے امام کا, کہ اگر آج بھی تم نے اس نعمت کو تھام لیا, حسین کا دامن تھام لیا, مہدی آل محمد کا دامن تھام لیا, اہل بیت کا دامن تھام لیا, پنجتن کا دامن تھام لیا, اپنا قبلہ درست کر لیا, تو تم دوزخ کے دہانے پہ بھی کھڑے ہو, تباہی اور ہلاکت پہ بھی کھڑے ہو. تم تباہ برباد ہو جاؤ گے, نیست و نابود ہو جاؤ گے, تمہارا نام بھی نہیں رہے گا, نام و نشان مٹ جائے گا. اگر نام بچانا چاہتے ہو تو اہل بیت کے ساتھ آؤ, جو وجہ پروردگار ہیں, کائنات مٹ جائے گی, وہ نہیں مٹیں گے. یہ اہل بیت, یہ آیت کریمہ آل عمران کی 103 آیت کریمہ, یہ میں نے آپ کو ہدیہ کی, کہ کہتے ہیں اسلام میں شیعہ سنی نہیں ہے, اسلام میں شیعہ سنی نہیں ہے. لیکن یہ سمجھو قرآن, اس آیت کریمہ کو سمجھو کہ نعمت سے کون مراد ہے. کتاب سے دشمنیاں ختم نہیں ہوتی, کتاب
دشمنی کو دوستی میں نہیں تبدیل کرتی. یہ محمد اور آل محمد کا صدقہ ہے جو دشمنیاں دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو دوستو یہاں تک بات مکمل ہو گئی. تو اب میں آپ کو حدیث منزلت ہدیہ کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے تمہید کے طور پر اس آیت کریمہ کو پڑھوں گا. سورہ اعراف کی آیت 142 جہاں حضرت موسیٰ اپنے بھائی سے خطاب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہارون تم میرے خلیفہ بن جاؤ. وَوَعَدْنَا موسیٰ، سورہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ، اس کی آیت کا نشان ہے 142. وَوَعَدْنَا موسیٰ 30 لیلہ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ہم نے موسیٰ کو 30 راتوں کے لیے بلایا اور 10 راتیں اور مکمل ہو گئیں، 10 راتیں اور بڑھ گئیں. فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ، پس مکمل ہوئی تمہارے رب کی میقات 40 راتوں میں. اب یہ تو تمہید تھی، اب جملہ یہ ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے، وقالا موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، ہارون تم میری قوم میں میرے خلیفہ بن جاؤ. وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرو. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فساد پھیلانے والوں کے پیچھے نہ چلنا. تو آپ دیکھیے کہ نبی اللہ موسیٰ 30 دن جو 40 دن میں تبدیل ہوئے، 40 دن کے لیے میقات پہ جا رہے ہیں، لیکن معاشرے میں فساد پھیلانے والے سامری صفت لوگ ہوتے ہیں جو کام خراب کر دیتے. تو ایسے لوگوں کو روکنے کے لیے نبی اللہ کی یہ سنت ہے کہ خلیفہ بنا کے جاؤ، ایسے ہی چھوڑ کر مت جاؤ. اب موسیٰ میقات پہ جا رہے ہیں اور محمد مصطفیٰ تبوک پہ جا رہے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے. سزی اگر آپ میری ہمت افزائی کریں گے، میں اس کو بہت ہی جو ہے وہ اختصار کے ساتھ جو ہے وہ مکمل کر لوں گا اس بات کو، تو تاکہ آپ کو موازنہ جب کریں گے، کمپیئر کریں گے، تو آپ کو جو ہے وہ سمجھ میں آئے گا کہ پروردگار یہاں پہ کیا پیغام دے رہا ہے اور اس کی کتاب کیا پیغام دے رہی ہے. ایک اور مرتبہ صلوات مجلس کے لیے. تو حضور جب تبوک پہ جا رہے تھے تو منافقین بہت ایکٹیو تھے. اب یہ 8 ہجری کی بات ہے، فتح مکہ سے پہلے یا بعد جو بھی. تو اب 8 ہجری میں حضور غزوہ تبوک کے لیے نکلے، اور یہ واحد وہ غزوہ ہے جس میں حضرت علی کو اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے. تو منافقوں کو بڑا چبھا کہ علی کو چھوڑ گئے. تو کہا، باتیں شروع ہو گئی چیمہ گوئیاں کہ حضور علی کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ گئے. تو روایات میں ملتا ہے، بعض روایات میں ملتا ہے کہ حضور کچھ آگے تک جا چکے تھے. تو جب یہ باتیں زیادہ ہوئیں تو حضرت علی نے اپنی سواری نکالی اور حضور تک پہنچ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر چلے گئے. تو شکوہ کیا حضور کی خدمت میں. تو حضور نے فرمایا، جملہ سنیے گا، ان المدینۃ لا تصلح الا بی او بیک، مدینے کی اصلاح یا میں کر سکتا ہوں یا تم کر سکتے ہو. توجہ کا تعلیم میں آپ کی جو وہ توجہ چاہوں گا. مدینے کی صلاح یا میرے توسط سے ہو سکتی ہے یا تمہارے توسط سے ہو سکتی ہے. تو بھئی ہم یہی کہتے ہیں کہ صحابہ جتنے بھی ہو، 1 لاکھ ہو، 1,10,000 ہو،
لیکن یہ مسئلہ طے ہے کہ وہ سارے مل کے بھی مدینے کی صلاح نہیں کر سکتے. مدینے کی اصلاح ہو سکتی ہے تو یا حضور کے دم سے یا علی ابن ابی طالب کے دم سے. تو اس کے بعد ایک جملہ کہا، اما ترضا، علی کیا راضی نہیں ہو ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی؟ کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے؟ عزیزو، حدیث منزلت، اسے حدیث منزلت کہتے ہیں. حدیث منزلت آپ نے بہت سنی ہے اور ابھی بھی سن لی، تو اسی طرح سن لی یا کچھ غور کریں گے یا مجھے اجازت دیں گے کہ میں کوئی نتیجہ آپ کے سامنے پیش کروں؟ جی، آپ کی توجہات چاہوں گا کہ حضور یہ بھی، اب دیکھیے دو باتیں، یہ بچے بیٹھے ہوئے، یہ دو باتیں ہیں. اب میں سوال پوچھتا ہوں آپ سے کہ حضور علی کو چھوڑ کے گئے تھے یا خلیفہ بنا کے گئے تھے؟ جواب دیجئے. چھوڑ کے نہیں گئے تھے بلکہ بنا کے گئے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ چھوڑ کے جانا اور ہوتا ہے، خلیفہ بنا کے جانا اور ہوتا ہے. تو جب تبوک کے لیے جا رہے تھے تو خلیفہ بنا کے گئے، تو جب ہمیشہ کے لیے جا رہے ہوں، جب ہمیشہ کے لیے جا رہے ہوں تو اسی طرح چھوڑ کے جائیں گے کیا کہ مفسدین جو ہے وہ اس معاشرے کو، امت محمدی کو فاسد کر دیں؟ تو بھئی اب حضور نے موازنہ کیا کس سے؟ حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم میرے خلیفہ ہو، حضور یہ کہہ سکتے تھے، فرما سکتے تھے کہ تم میرے خلیفہ ہو، لیکن نہیں، حضور نے مثال دی کس کی؟ ہارون اور موسیٰ کی. یعنی بنی اسرائیل میں ہارون اور موسیٰ ہے اور امت محمدی میں محمد اور علی ہیں. نہیں دوستو، ایسے جو وہ مجلس نہیں ہوگی، آپ کو جو وہ رسپونڈ کرنا ہوگا. میں نے آپ کو کہا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو بھائی اکیلے محمد نہیں ہے، محمد کے ساتھ علی بھی ہے. وہاں اکیلے موسیٰ نہیں ہے، موسیٰ کے ساتھ ہارون ہے. تو جو نسبت ہارون کو موسیٰ سے ہے وہی نسبت علی کو محمد مصطفیٰ سے ہے. ہے یا نہیں ہے؟ اب دیکھیں، میں ایک مثال دوں گا، بات تو تمام ہو گئی، پیغام تو پہنچ گیا کہ حضور موسیٰ میقات پہ گئے تو ہارون کو بنا کے گئے، حضور تبوک پہ گئے تو علی کو بنا کے گئے. یہاں تک بات ہو گئی. تو جب موسیٰ ہمیشہ کے لیے گئے تو بنی اسرائیل کو چھوڑ کے گئے یا ہارون کو، یوشع کو بنا کے گئے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو جب موسیٰ نبی اللہ، اب دیکھیے موازنہ ہے. میں ایک جملہ کہہ کے اپنی بات کو جو ہے وہ مکمل کروں، مجلس تمام ہو گئی، کہ آپ قرآن جب بھی پڑھیں اور وہاں سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا ذکر آئے، اعراف میں بنی اسرائیل کا ذکر آئے، طٰہٰ میں بنی اسرائیل کا ذکر آئے، تو یہ مت سمجھیے گا کہ بنی اسرائیل کی بات کر رہے ہیں، وہ آپ کی بات کر رہے ہیں. بنی اسرائیل ایک کیس اسٹڈی ہے، ایک ایگزامپل ہے اس معاشرے کو سمجھنے کے لیے. اب جو اس بات کو سمجھ گئے، میں اس سے زیادہ اس کی وضاحت نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دی. تو اب موسیٰ اور ہارون میں ایک اور دلیل دوں تاکہ آپ بات سمجھ جائیں. پیغمبر خدا نے خبر سنی کہ علی کے ہاں ولادت ہوئی ہے، امام حسن وجود میں، امام حسن کی ولادت ہوئی. تو امام حسن کی جب ولادت ہوئی تو حضور تشریف لائے اور حضور نے کہا کہ علی اس کا کیا نام رکھا؟ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ سبقت نہیں لے سکتا، بلکہ جو آپ نام رکھیں گے. تو کہا میں اللہ پہ سبقت نہیں لے سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ جو ہارون کے بچے کا نام تھا وہی اس کا نام رکھو، تو حضور نے فرمایا میری زبان تو عبرانی ہے، کہا اس کو ترجمہ کرو، تو ہارون کے بیٹے کا نام شبر تھا، تو اس کا ترجمہ کیا تو حسن ہوا۔ پھر دوبارہ ولادت ہوئی تو پھر کہا کیا نام رکھیں، کہا دوسرے بیٹے کا نام شبیر تھا، تو شبیر کو جب ترجمہ کیا تو وہ حسین بنے۔ تو بھئی اتنی مشابہت ہے کہ جو ہارون کے بچوں کا نام ہوگا وہی علی کے بچوں کا نام بھی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ تو اس کا مطلب ہے جب بنی اسرائیل میں فرعون ہے تو اس امت میں بھی فرعون ہے، جب بنی اسرائیل میں سامری ہے تو اس امت میں بھی سامری ہے۔ اب میں اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا۔ تو یہ دیکھیے یہاں پر میں اپنی بات کو سمرائز کروں کہ جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ نبوت و ولایت ہے، اور اسی نعمت کا انکار یزید نے کیا، اسی نعمت کا انکار یزید نے کیا۔ تو امام حسین کا جو قتل ہوا وہ پوری امت کے اوپر ہے، صرف عراقیوں کے اوپر نہیں ہے۔ کیوں پوری امت کے اوپر ہے؟ اس لیے کہ امام حسین رسول اللہ کے حکم پر جو قبر رسول پہ آئے تھے اور حکم ملا تھا کہ عراق کی طرف چلے جاؤ، اخرج الی العراق فإن اللہ شاء ان یراک قتیلا، تو امام حسین براہ راست عراق کی طرف نہیں گئے بلکہ سب سے پہلے اللہ کے گھر کی طرف گئے۔ تو 28 رجب کو حسین نکلے تھے، 3 شعبان کو اللہ کے گھر پہنچے، اور 4 مہینے 10 دن حسین اللہ کے گھر میں رہے۔ اب ایک روایت جو میں پڑھتا ہوں وہ تمہید کے طور پر پڑھوں گا، اور یہی مصائب کی ابتدا ہوگی، اور چند جملے مصائب کے آپ کو عطیہ کروں گا۔ آج امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی شہادت کی بھی شب ہے۔ تو دوستو مدینہ آپ کیا سمجھتے ہیں امام حسین کے لیے مدینہ کتنی اہمیت رکھتا تھا؟ قبر رسول کتنی اہمیت رکھتی تھی؟ اگر مدینے کی حرمت پامال ہونے کا خطرہ نہ ہوتا، خون خرابہ ہونے کا خطرہ نہ ہوتا، تو حسین مدینہ نہ چھوڑتے۔ حسین نے اپنا گھر چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑ دیا، اور اپنے تمام گھر والوں کو اور بچوں اور بچیوں کو لے کے حسین اللہ کے گھر میں آ گئے۔ تو اللہ کے گھر سے زیادہ محفوظ جگہ، اور پوری امت محمدی اور پورا عالم اسلام وہاں پہ آتا تھا۔ سب کو پتہ چل گیا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر رہے اور حسین کی جان کو خطرہ ہے، سب کو پتہ چل گیا نا۔ تو اگر حسین 3 دن اور رہ جاتے اللہ کے گھر میں تو حسین کا حج ہو جاتا۔ حسین جو اس گھر کے عاشق ہیں، اس گھر کے حج کرنے والے ہیں، جنہوں نے 23 مجھے نہیں پتا 28 23 کتنے امام حسین علیہ السلام نے حج کیے، لیکن حسین صرف اس گھر کے حج کرنے والے نہیں ہیں بلکہ حسین اس گھر کے محافظ بھی ہیں۔ محافظ ہیں۔ میں روایت عطیہ کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ امام حسین کی جتنی بھی بڑی شخصیات تھیں مکے میں موجود تھیں، ان سب سے امام حسین کی ملاقات ہوئی، اور سب نے اپنے اپنے طریقے سے امام حسین کو عراق جانے سے روکا۔
تو عبداللہ ابن زبیر نے بھی روکا. جب روکا تو کہا کہ آپ یہاں رک جائیں, ہم آپ کے لیے بیعت بھی لیں گے. آپ کو یعنی وہ آپ کے ساتھ وہ کر رہا تھا, حالانکہ وہ خود خلافت کے مدعی اور امیدوار تھے, لیکن امام حسین سے محبت میں انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے ووٹ بھی لیں گے اور آپ کی جان بھی یہاں محفوظ ہوگی, ہم خرما ہم ثواب. تو آپ کو کیا ضرورت پڑی آپ عراق جائیں, آپ یہیں پہ رکیں, آپ کی جان بھی محفوظ اور پورے عالم اسلام سے آپ کے لیے خلافت کا ووٹ بھی لیں گے. تو جب یہ بات کہی تو امام حسین نے جواب میں کہا, سنیے گا غور سے, میں نے اپنے والد علی مرتضیٰ سے سنا ہے کہ اللہ کے حرم میں ایک بھیڑ ذبح ہوگی جس سے اللہ کے گھر کی حرمت پامال ہوگی. کس سے کہنے؟ عبداللہ ابن زبیر سے, جس کو خانہ کعبہ میں قتل کیا گیا اور اس کی لاش کو لٹکایا گیا. یہ حسین ہے, یہ بتا رہے ہیں تمہیں, اللہ کے گھر میں ایک بھیڑ ذبح ہوگی جس سے اللہ کے گھر کی حرمت پامال ہوگی. میں حسین ابن علی وہ بھیڑ نہیں بننا چاہتا, میں حرم سے 2 قدم دور ذبح کیا جاؤں, اس سے بہتر ہے کہ میں حرم میں ذبح ہوں. اور میں حرم سے 4 قدم دور ذبح کیا جاؤں, اس سے بہتر ہے کہ میں حرم میں 2 قدم دور ذبح کیا جاؤں. تو بس پیغام دے دیا حسین نے. تو عزیزو, یہ کیوں کہا کہ قاتلان امام حسین سے بیزاری کا اظہار کرے؟ امت محمدی کو, اگر امت محمدی کا ایک ہم شیعہ کیوں قاتلان امام حسین سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم قتل حسین سے اپنا دامن بچانا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ قتل حسین کا چیٹا ہمارے اوپر آئے, لہذا قاتلان امام حسین سے بیزاری کا اظہار کرے انسان. تو جو اپنی جان بچانے کے لیے حرم کو استعمال کرے اسے عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں, اور جو حرم کو بچانے کے لیے اپنا گھر لٹا دے اسے حسین کہتے ہیں. بس عزیزو, روایت کہتی ہے ایک مرتبہ حضور کے زمانے میں امام حسن امام حسین چھوٹے سے بچے تھے, چھوٹے سے بچے, دونوں بچے حضور بے حد پیار کرتے تھے. اب یہ مسئلہ سمجھیے کہ جب انسان خطبہ دے رہا ہوتا ہے, نماز جمعہ کا خطبہ, اور مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے, تو ایک خطبہ 1 رکعت کے برابر ہوتا ہے. یعنی سوچ لیں نماز چل رہی ہے اور دوسرا خطبہ دوسرے رکعت کے برابر, اور 2 رکعتیں پڑھتے ہیں تو 4, یہ اس طرح سے ہوتا ہے. اب حضور خطبہ دے رہے ہیں نماز جمعہ کا, اور دیکھ رہے ہیں دور سے کہ یہ چھوٹے بچے لال رنگ کی قمیض پہنے ہوئے تھے, دونوں شہزادے, کبھی گرتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر گرتے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. حضور سے برداشت نہیں ہوا, خطبے کو منقطع کیا, آخر میں گئے دونوں شہزادوں کو گود میں اٹھایا اور اس کے بعد کہا کہ میں نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ دونوں گر رہے ہیں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میں کہوں گا یا رسول اللہ, جب آپ کا 3 دن کا پیاسا حسین 30,000 کے لشکر میں گر جائے اور ایک طرف سے نیزے, ایک طرف سے تلواریں, ایک طرف سے تیر اس پر لگے, اور وہ خون میں نہایا ہوا حسین جب گھوڑے سے گرے یہ کہہ کے کہ بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ, تو آپ نے کیسے صبر کیا ہوگا؟ جب رسول اللہ صبر نہیں کر سکے تو ہمیں کیوں تاکید کی جاتی ہے کہ آپ صبر سے کام لیں؟ ہمیں کیوں تاکید کی جاتی ہے
کہ آپ صبر سے کام لیں. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. یہ بہت مصیبت کے دن ہیں. ذرا تصور کریں کہ امام علی ابن موسیٰ رضا کا ایک ٹائٹل ہے غریب الغربا. غریب کہتے ہیں غریب الوطن کو، یعنی پردیس میں جہاں نہ گھر والے ہیں، نہ بچے ہیں، نہ بہن ہے. حسین جب رخصت ہو رہے تھے تو بہن تھی نا ساتھ، بہن سہارا دیتی تھی، بہن لباس لے کے آتی تھی، بہن نے سوار کیا. علی ابن موسیٰ رضا جب تڑپ رہے تھے تو بہن نہیں تھی آپ کے پاس، اکیلے تھے، اکیلے تڑپتے رہے. اکیلے تڑپتا ہوا میرا امام اس دنیا سے رخصت ہو گیا. بی بی معصومہ کو تعزیت پیش کرنی ہے نا، پرسہ پیش کرنا ہے. حضرت معصومہ کو پروردگار آپ کو جانا نصیب کرے، زیارتیں نصیب کرے. بی بی معصومہ اپنے بھائی کی محبت میں، بھائی کا کہیں پتہ ہی نہیں چل رہا. بھائی زندہ ہے، بھائی شہید ہو گیا، بھائی کہاں ہے؟ وہ سیدانی سید زادی اس زمانے میں بھائی کے پیچھے نکلی. مدینے سے قم تک کا سفر کیا. مدینے سے قم تک کا میں کہوں گا بی بی میرا آپ کو سلام ہو. جب قم میں پہنچی نا بی بی تو صرف بی بی کو خبر دی گئی کہ آپ کے بھائی شہید ہو گئے. پورا قم سوگوار تھا، سیاہ پرچم تھے، سیاہ جھنڈے لگے ہوئے تھے. کہا یہ سوگواری کیوں ہے؟ کہا بی بی آپ کا بھائی شہید ہو گیا. بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ بی بی کی طبیعت منقلب ہوئی، بی بی بیمار ہوئی اور اسی غم میں بی بی اس دنیا سے رخصت ہوئی. میں کہوں گا وہ کون سی بہن تھی جو 70 قدم کے فاصلے پر اپنے بھائی کا سر کٹتا ہوا دیکھ رہی تھی. وہ بہن جب 11 محرم کو بھائی کے لاشے پر آئی تو لباس نہیں تھا، سر نہیں تھا، ہر جگہ سے زخمی، خون ابل رہا تھا. ایک مرتبہ اس بہن نے برسیاں پڑھا صلی علیہ کا ملائکۃ السماء ھذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء. کیسی بہن تھی! یہ علی کی بیٹی ہے، اس کو کمزور نہ سمجھو. 7 محرم کو پہرا لگا تھا نا کربلا میں، اور 10 محرم سے شام غریبہ سے اسارت شروع ہوئی. 7 محرم سے شہادت ہوئی 10 محرم کو، اور روانگی ہوئی کوفے کی طرف 11 محرم کو. اور کوفے سے شام تک 40 منزلیں. اس بہن نے وہ 40 منزلیں طے کی ہیں. عزیزو، پروردگار آپ کو جو پرسہ دیا اس کا اجر عطا فرمائے. آپ نے پہلی محرم سے اور آج تک مجلسیں کی، اور جب آپ حسین پر روتے تھے تو کسی نے آپ کو منع تو نہیں کیا، کسی نے روکا تو نہیں، لیکن سیدانیہ جب حسین پر گریا کرتی تھی تو سپاہی تازیانہ لے کے مارنا شروع کرتے. میں نے آپ کو زحمت دی، ایک جملہ سن لینا، مجھے دعا دینا. ہم نے انصاف نہیں کیا. ہمارے بچے پلنگ پہ سو رہے ہیں، پنکھے کے نیچے ڈبل بیڈ پہ سو رہے ہیں آرام سے. حسین کی بیٹی پتھروں پہ سو رہی ہے. حسین کی بیٹی کبھی زمین پہ سو رہی ہے. بابا کے سینے پر سونے والی سکینہ، ماں کے ہاتھ
پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، نہ ماں گود میں لے سکتی ہے۔ جب ماں باپ نہیں ہوتے نا تو بہن جو ہے وہ بھائی کی تلاش میں جاتی ہے بھائی کے پاس، بھائی کے پورے جسم میں زنجیریں بندھی ہوئی، سید سجاد اپنی بہن سکینہ کو گود میں نہیں لے سکتے، پیار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ زنجیروں سے خون رس رہا ہے، زنجیریں جسم کو نقصان پہنچا چکی۔ عزیزو، یہ بچی اسی طرح ایک مقام پر قافلہ رکا اور یہ بچی پانی کی تلاش میں، کسی نے پانی نہیں دیا، یہ بچی تک ہار کے گوشے میں چلی گئی تو ایک ضعیفہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی، اس ضعیفہ نے اس بچی کو گود میں لیا اور گود میں لے کے سلا دیا۔ ایک مرتبہ جب قافلہ روانہ ہوا تو زینب نے کہا سکینہ کہاں ہے؟ ڈھونڈتی ہوئی آئی تو ضعیفہ نے کہا سکینہ سکینہ، ضعیفہ نے کہا ذرا آہستہ بولو، ابھی سوئی ہے۔ بی بی زینب نے کہا بی بی آپ کا بہت شکریہ، اس عالم غربت میں آپ نے ہماری بچی کو اپنی گود میں سلایا۔ ایک مرتبہ نقاب ہٹا کے کہا زینب میں تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ عزیزو، پہلی سفر کو یہ قافلہ دمشق میں وارد ہوا۔ میں نے ختم کیا، ایک جملہ آپ کو ہدیہ کروں گا اور زحمت تمام۔ پہلی سفر کو وارد ہوا، 5 سفر کو امام حسین کی ایک اور چھوٹی بچی، اس کی شہادت ہوئی۔ ذمہ داری سے پڑھ لو تمام مقاتل کی روشنی میں۔ 7 سفر کو رہائی ملی اس بچی کی شہادت کے نتیجے میں۔ پورا شام یزید کے خلاف ہو گیا اور 7 سفر کو رہائی ملی۔ 3 دن تک مجلس ہوتی رہی۔ کہاں؟ یزید کے قصر کے برابر میں ایک گھر خالی کرایا گیا۔ اب اس کا ایک جملہ سن لیجئے اور زحمت تمام۔ سید سجاد کو 7 سفر کو دارالامارہ میں طلب کیا گیا۔ اب جب واپس آئے سید سجاد تو قید خانے میں زینب سے یہ کہا پھوپھی اماں یزید ہمیں رہائی دینا چاہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ چاہے تو شام میں رہے اور چاہے تو مدینے واپس چلی جائے، بس 1 مہینے کی قیدی۔ زینب نے ایک مرتبہ رہائی کا نام سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بیٹا سید سجاد یزید سے کہہ دو کہ زینب نہ شام میں رہنا چاہتی ہے نہ مدینے واپس جانا چاہتی ہے، زینب اپنے بھائی کا ماتم کرنا چاہتی ہے، یزید سے کہو ایک گھر خالی کرائے جہاں زینب اپنے بھائی کا پرسہ دے سکے۔ گھر خالی کرایا گیا، مجلس برپا ہوئی۔ جب مجلس ہوتی ہے تبرکات آتے ہیں نا، آپ کے یہاں مجلس ہوتی ہے تو علم آتے ہیں۔ یہ واحد مجلس تھی جہاں تبرکات اس طرح سے تھے کہ پہلے سر آنا شروع ہوئے، قاسم کا سر آیا، عباس کا سر آیا، اولو محمد کے سر آئے، اصحاب کے سر آئے، ہاشمی نوجوانوں کے سر آئے۔ بیویوں نے کتنا ماتم کیا ہوگا، کتنا گریہ کیا ہوگا، ذرا تصور تو کرے۔ 3 دن تک پورا شام گریہ کرتا رہا اور بی بی زینب حسین کا پرسہ لیتی رہی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل طاعت کو قبول فرما، حاضرین کی جو دلی حاجات انہیں بڑھلا، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ امام حسین کی بیٹیوں کا واسطہ، میری بیٹی بیمار ہے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ
اسے شفائے کامل عطا فرمائے، اور جو بچے بچیاں بیمار ہیں اور جو ہمارے ضعیف بیمار ہیں، بزرگ بیمار ہیں، ان سب کو شفائے کامل عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو قید میں انہیں رہائی عطا فرما، قلب مقدس سے امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، حضرت کے راستے کے پتھر صاف کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آبان و انصار میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔